تمام عاشقان رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا خیال ہے کہ بیٹے تواڈے چو جتنی بھی تعداد ہے نا انہاں جو زیادہ 10 لوگوں نے وضو کیتا بغیر سارے وضو تو بغیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بے شک۔ اور یہ محفل کس دی ہے؟ تو یہاں پہ تو سکے دی محفل ہے کیونکہ وضو تو بغیر بیٹھنا چاہیے۔ جنہوں نے نہیں کیتا بیٹے کوشش کرا کرو وضو کریں۔ یہ اس محفل کی بات نہیں، ہر محفل میں جب بھی جائیں باوضو ہو کر جائیں۔ جتنا بیٹے باوضو ہو کر محفل پاک کو سنو گے اللہ کا اتنا ہی کرم آپ پر ہوگا۔ میرے موبائل کی آپ سب کو لیے بیٹے کہ آج محفل پاک آپ ماشاءاللہ پہلے بھی سنتے ہیں، علماء اکرام بھی آتے ہیں، نعت خواں بھی آتے ہیں۔ آج آپ کا سامنا فقیروں سے ہے اور ہمیں توجہ سے سنیں اور فیض لیں۔ یہ بیٹے جدیہ حسینیہ قادریہ شرازیہ منیریہ کا سلسلے کا فیض ہے اور اپنے انداز میں بیٹھ کر محبت سے سنیں اور فقیروں سے دعا بھی لیں۔ سب نے میرے ساتھ مل کر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابھی بیٹے دیکھیں آپ نے دیکھا ان بچوں نے بھی کہ ہر پیر خانہ یہاں بیٹا ہم ان کو ہر پیر خانے کو سلام کرتے ہیں اور ہر پیر خانے کا ایک دان ہے۔ کوئی بیٹے اللہ کا ذکر کرواتا ہے، کوئی قوالیاں پڑھاتے ہیں، کوئی کس طرح کوئی کس طرح، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بیٹے ہمارے پیر خانے کا دان کلمے کا ذکر ہے اور یہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ پاک عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کرم فرمائے ہمیں بتائیں کہ افضل ذکر کیا ہے۔ رویر آپ ادھر مکر میں تھوڑا سا ہاں جیسے افضل ذکر کیا ہے؟ آپ کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل ذکر میرے ساتھ سب آپ مل کر پڑھیں گے لا الہ آقا کریم صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حاضر ہو کے کیا کرتا ہے؟ حاضر ہونے سے پہلے حرم شریف سے باہر اس نے 7 کنکریاں پکڑی، مٹھی میں بند کی اور بند کرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آگے کہتا ہے بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ کیونکہ بیٹے یہ سردار تھا کافروں کا، حالانکہ ایک سردار وہی ہوتا ہے جو بڑا عقل مند دانشوار ہو، لیکن میرے آقا نے اس کا نام جاہلوں کا باب ابو جہل رکھ دیا۔ کیوں؟ اب اس نے آنکھوں سے اجل، یہ ان لوگوں کے لیے بھی سوال ہے جو کہتے ہیں معاذ اللہ حضور کو علم غیب نہیں۔ ان کا باپ ابو جہل آیا حضور کے پاس، مٹھی بند ہے، کہتا ہے کہ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کنکریاں۔ اگر عقل مند ہوتا تو پتا اس وقت اس کو عقل نہ آ جاتی کہ حضور کو کیسے پتا کہ میری مٹھی میں کنکریاں ہیں؟ پتھر ہے۔ کہتا ہے پڑھ سکتا ہوں کلمہ، اگر یہ کنکریاں تیرا کلمہ پڑھے۔ پیارے آقا نے جب اشارہ فرمایا کہ مٹھی میں بند کنکریوں بتاؤ میں کون ہوں، سب نے پڑھنا شروع کیا کیا
ہمارے ساتھ کلمہ پڑھ رہے ہیں، میں ان کو مبارک دیتا ہوں. جو صرف دیکھ رہے ہیں بیٹا وہ ہوش کریں، جاگیں. ہر ایک مومن کی دعا کہ یا اللہ وقت نزاع زبان پہ کلمہ جاری رکھنا. یہی دعا مانگتے ہیں. اگر زندہ کلمہ پڑھیں گے نہیں تو مارتے وقت کیویں زبان پہ آ جائے گا. آج فقیرانہ پڑھ لو شاید یاد آ جائے. سبحان اللہ. پیارے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ حضور مسلمان تو ہو گیا ہوں، لیکن اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے کچھ ایسا کر کے دکھائیں جس سے میرا اور ایمان مضبوط ہو. سبحان اللہ. آپ سرکار فرمایا اچھا چل تم ہی بتا کیا کرو. اس نے دائیں بائیں دیکھا، جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو درخت تھا. عرض کرتا ہے کہ حضور اس شجر کو اشارہ کریں، بلائیں آپ کے پاس آئے. فرمایا نہیں میں نہیں، جا تو جا اور جا کے اس کو بول اللہ کا حبیب بلا رہا. سبحان اللہ. اللہ کا رسول بلا رہا ہے. ارے وہ درخت جا درخت کے پاس کے صحابی کہتے ہیں کہ اے شجر تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے. اس شجر نے روایت ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے اس نے آپ جھومنا شروع کیا اور اس نے اپنی جڑوں کو اکھاڑتا ہوا حضور کے قدموں میں آگے گر گیا. سبحان اللہ. اور آگے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. سبحان اللہ. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹے پیر مرید ڈسکس کر رہے ہو نا، کوئی تیسرا بندہ گفتگو کرے تو اس مرید کو بڑا مسئلہ بننا لگ گیا، یار یہ کوئی بات کر رہے ہیں. بے شک محبت ہوتی نا. اب جب اس نے دیکھا کہ اب حضور درخت سے گفتگو کر رہے ہیں تو وہ عرض کرتا ہے فوراً نہیں حضور بس میرا ایمان مضبوط ہو گیا، اب اس کو بولے کہ واپس چلے جائیں. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ واپس. روایت میں آتا ہے بیٹے درخت مڑا نہیں. اس کو ادب کس نے سکھایا؟ وہ تو شجر ہے. آج 2 ٹکے کا ملا کھاتا ہی میرے آقا کا اور باتیں بھی میرے آقا کے بارے میں. بے شک. اب وہ درخت ایسی اٹھتا ہے ایسی پیچھے جاتا ہے، بیک نہیں کی. با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. جا کے اس نے اب جڑیں اکھاڑی. میں نے بھی اپنے حال میں عرض کی شجر تو سنتا نہیں دیکھتا نہیں، مانا کہ تیرے میں جان ہے تو پھلتا ہے سوکھتا بھی ہے، لیکن یہ ادب تجھے کس نے سکھایا؟ سبحان. اس نے کہا تمہیں نہیں پتا جب میرا رب کہہ رہا تھا کہ اے ایمان والو سن لو، مجھے قسم ہے اپنی ربوبیت کی، محبوبہ اگر میں تجھے پیدا نہ کرنا تو کائنات ہی نہ پیدا. سبحان اللہ. اگر میں دنیا میں آیا ہوں تو اسی محبوب کے صدقے سے. سبحان اللہ. آج آمنہ کے لال نے بلایا تو میں کیوں نہ جھوم جھوم کے اللہ اکبر لا الہ سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین میں خم آ جاتا ہے جب زلف سوارہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضور کے غلاموں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیٹے ملا ہے فری میں کلمہ، اس کی اس لیے قدر نہیں. آپ لوگوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بیٹے ہم کسی کی چوائس ہیں، آئیڈیل ہیں ہم کسی کی. یہ جو پڑھا لکھا طبقہ نا، ان سے پوچھو نا آئیڈیل کیا ہوتے ہیں، یہ بڑی فوراً بتائیں گے یہ میرا آئیڈیل کوئی کرکٹر ہے، کوئی اداکار ہے، کوئی گلوکار ہے، کوئی ٹک ٹاکر ہے. حضور کا غلام ہو اور آئیڈیل ان لوگوں پہ رکھا ہو تو اس کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ میری اوقات کیا اور یہ کون ہے. کبھی سوچا ہے جس کو تو آئیڈیل کہہ رہا ہے پتا چلا کہ وہ انڈیا کا کوئی ایکٹر ہے، کوئی گلوکار ہے، اس کو آئیڈل بناتے ہیں. آپ کی اور میری میں اتنا جانتا ہوں کہ اس وقت کسی کی بھی تنہائی پاک نہیں. بے شک. پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1400 سال پہلے میرے صحابہ ایک وقت آئے گا
لوگ صبح مومن ہو گے رات کو کفر کریں گے. اللہ صحابہ پاک عرض کی یا رسول اللہ ایسا واقعی وقت آئے گا؟ حضور فرمایا ہاں آئے گا. آپ بیٹے آپ اپنے آپ کو سوچو آج وہ وقت نہیں. کیسے نماز صبح ہر کوئی ابھی بھی بات ہوئی جائے صبح کی نماز پڑھتے ہیں ہم نماز کے لیے صبح ہر کوئی اٹھ جاتا ہے لیکن رات کو وہ ٹک ٹوک دیکھ ہی سوتا ہے. بے شک جس کے پاس موبائل ہو یہ ہو ہی نہیں سکا ہو سکتا کہ وہ ٹک ٹوک نہ دیکھے تو یہ کفر ہے. بے شک غیر محرم عورت پہ نظر رکھنا چاہے میں پتا چلے ٹک ٹاک پہ پیر صاحب کی محفل آئی ہے 1 سیکنڈ کی 3 سیکنڈ کی نکالی تھے آپ نے پیر کے لیے ساتھ ہی دوسرے شیطان بھی لگ گئے نظر پڑی یہ ہے کفر. لیکن ہماری تنہائی پاک نہیں. خدا را اپنے بچوں کی تنہائی کو پاک کرو. اگر تنہائی پاک کرو گے تو کل حضور کے وہ غلام بھی بنیں گے اور اس میں حافظ قرآن بھی ہوں گے. سبحان اللہ. اپنی نسلوں کو بچائیں تبھی بچائیں گے جب ہم خود صحیح ہوں گے. اس لیے بیٹے آپ مل کر میرے ساتھ درود پاک ہم پڑھیں گے. اور یہ دنیا کا بڑا اکثر جتنے بھی لوگ حضرات ہمیں ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بابا جی سانو کوئی وظیفہ دس دو ایسا وظیفہ دس دو کہ راتوں رات امیر ہو جائے ساری گواچیاں مجھاں بھی واپس آ جانا تے بکریاں بھی آ جانا. اینج تو ہو نہیں سکتا بیٹا جے پیر جے انج ہی لبن تے اپنیاں نہ لبا لے ساڈیاں بھی گواچیاں ہوئیاں ساڈیاں نمازاں ساڈیاں مجھاں بڑا کہڑیاں 5 نمازاں الحمدللہ. ابھی پتہ نہیں کتنیاں قضا کر بیٹھے بیٹا. بے شک افسوس ہی نہیں ہے رونا ہی نہیں آتا. دنیا کا مال ادھر ہی رہ جانا ہے. اور جن لوگوں کے لیے کما رہے ہو نا بیٹا یہ بزرگ بیٹھے ان سے پوچھو کن کے لیے کماتے ہو تو کیا کہتے ہیں بچوں کے لیے. یہی ہے نا کن کے لیے کماتے ہیں جو کماتے ہو ایک بار بولنے نا کن کے لیے کماتے ہیں. تو بیٹا یہ کبھی یہ سوچا کہ جن بچوں کے لیے کما رہے ہیں انہوں نے مرنے کے بعد ہمیں یاد بھی کرنا کہ نہیں کرنا. بے شک اس پہلو کو سوچے. اور حضور نبی کریم صاحب کی بارگاہ میں صحابہ باغ کرتے حضور مائی باپ مر جائیں ان کے بعد کون سا چیز کام دیتی ہے مرنے کے بعد. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے مرنے کے بعد نیک اولاد ان کے کام آتی ہے. بے شک کیا کام آتی ہے نیک اولاد. ہم بھی تو اولاد ہیں نا آپ بھی تو کسی اولاد ہیں. آج خموش شہرہ میں کتنے لوگ مرے پڑے کوئی نہیں قبر پہ جاتا گزر ہم جاتے ہیں سبھی. میرے آقا نے خود فرمایا کہ جب باپ کی قبر پہ یا ماں کی قبر پہ بیٹا جائے بھائی جائے باپ جائے اس قبر والے کو پتہ ہوتا ہے کہ قبر پہ کھڑے ہو کے کون دعا کر رہا ہے میرے. اللہ یہ عام بندے کی بات ہے تو لوگ کہتے ہیں معذ اللہ حضور کو خبر نہیں اللہ کے ولی کو خبر نہیں. یہ بات اس لیے بیٹا میں کہتا ہوں یار تو اہل تشیع رہے تو دیوبند ہے تو دیوبند رہے تو سنی ہے تو سنی بن شیعہ تو شیعہ بن پر فقیر دی گل ہے کہ بن حضور دا غلام. سبحان اللہ. بن حضور دا جب حضور کی غلامی میں آ جائے کہ نہ یہ شیعہ رہے گا نہ یہ سنی رہے گا نہ یہ وہابی رہے گا. بے شک اور تو کون آ پائی جی میں حضور دا غلام. سبحان اللہ. غلام جب گلی سے گزرے بازار سے گزرے دیکھنے والا کہے کہ واقعی حضور کا غلام جا رہا ہے. سبحان اللہ. تیری گفتگو میں تیری شائستگی میں تیری رفتار میں وہ عاجزی ہو کہ سننے والا بھی دیکھنے والا بھی کہے کہ نہیں واقعی حضور کا غلام جا رہا ہے. اللہ اکبر. آئیڈیل کو بیٹے چوائس نہ کرو. میں بس بتانے لگا تھا پھر ہم دروشی پڑھیں گے کہ آئیڈیل کیا چیز ہے اور اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو. آپ میں سے بہت سارے وہ لوگ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جو اپنی قسمت کو کوستے رہتے ہیں کہ میرا مقدر سو گیا میرا مقدر سڑ گیا میرا مقدر یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کبھی سوچا ہے مقدر کو کوسنے والے اس سے بڑھ کر تیرا کیا مقدر ہوگا کہ تو پیارے نبی کا غلام ہے. سبحان اللہ. ہوگا اس سے بڑھ کر مقدر. 1.25 لاکھ انبیاء کی چوائس ہیں. ہم آئیڈیل ہم کسی مولوی کے آئیڈیل نہیں کسی پیر کی آئیڈیل نہیں کسی صحابہ کے آئیڈیل نہیں. جب پہلا میلاد میرے آقا کا اللہ پاک خود اپنے محبوب کا کروایا عرش پہ تو انبیاء کرام کو بلایا
بے شک جس میں 313 رسول بھی تھے. آج کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لو کہ پیغمبر اور نبی میں کیا فرق ہے، وہ کہتا ہے کوئی فرق نہیں، نبی بھی ہوئی ہے پیغمبر بھی ہوئی ہے. ان کو پیغمبرہ بھی نہیں پتا، رسولوں کا نہیں پتا، نبیوں کا نہیں پتا. 1.25 لاکھ کم پیشن بیا کرام آئے بیٹھے، بے شک جن میں 4 پیغمبر ہیں. چاروں میں سے ایک پیغمبر وہ ہے جو آپ کے میرے حصے میں آقا کریم آئے. سبحان اللہ الحمدللہ. 3 حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. بے شک پیغمبر ان کو کہا جائے جن پہ کتابیں نازل ہوئی، جیسے ہم پر قرآن، تورات، انجیل، زبور، جن ہستیوں پہ ان کے نام وہ پیغمبر ہیں. ان پیغمبروں نے بھی عرض کی، اللہ کا فرمایا اے پیغمبروں، رسولوں، نبیوں، سن لو، آج میں تم سے وعدہ لینے لگا ہوں، اقرار کے لینے لگا ہوں. مالک کیا؟ وہ یہ کہ جس کی خاطر کائنات میں نے بنائی ہے نا، وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا حبیب ہے. یہاں اس کا نام احمد ہے، لیکن زمین میں نام محمد. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیا نا تو سب انبیاء نے عرض کی کہ مالک پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تم لوگوں کو اکٹھا اس لیے کیا کہ اگر وہ دنیا میں تم میں سے کسی کی بھی زندگی میں آ جائیں، پھر تم لوگوں نے اپنا کلمہ نہیں، میرے محبوب کا امتی بھی بننا اور اس کے پیچھے چل کر اس کا کلمہ بھی پڑھنا. سبحان اللہ. سب نے اب اپنی قسمت پہ ناز کریں. خاص کر کے جنہ جنہ بندہ بڑھا نہ جانا انہیں انہوں حفظ پہن دیا کہ میں دولت آجے زمین نہ آ جانا، بے شک ایتھے رہ جانی قبر تیری اڈی رہنی ہے بس. تے جنہ واسطے چھڈ کے جانا انہیں لتر مارنے چنگا ہے بابا مگر اللہ تعالی. بے شک اے ہویا کل ساڈے کول ہم دس دیں وہ 8 لاکھ لے کے اولاد جناب بچہ باپ مرن دیا، ساری زندگی ٹرک ٹوئے انہیں تے باپ نو شکر تے پھوڑا نکلے ہوئے تے پیو نو کہنا تم مردن کدو مر جانا، دوسرے بھراواں نے میرا حصہ نہیں دینا، 8 لاکھ دے تے میں تے چلنا. اللہ اللہ. کل رو رہے تھے، پیو تے بچ گیا پر رو رہے تھے ماں. لاکھ دی لعنت ہے اسی اولاد کو. آپ بھی سوچیں، ہم چوائس ہیں. ان نبیوں نے جب یہ سنا نا کہ تیرا اللہ کا وہ اتنا پیارا محبوب ہے جس کی خاطر ہمیں بنایا اور وعدے لیا جا رہے ہیں، انہوں نے ہاتھ بندھے. اے کائنات کے مالک تو کرم نہیں کر دیتا، تو ہم پر رحم نہیں کر دیتا کہ کیا کروں؟ اے رحیم مالک تو کرم یہ کر، ہمیں نبی نہ بنا، ہمیں پیغمبر نہ بنا، ہمیں رسول نہ بنا، تو کیا کروں؟ بس فقط کرم کر دے اس محبوب کے جس کی خاطر کائنات بنائی، جس کا تو وعدہ لے رہا ہے، کرم یہ کر دے کہ اس کی امت میں ہمیں پیدا کر دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شہنشاہ حجگہ شریف، شہنشاہ تانزلہ شریف، قبلہ آقا بابا جی سرکار، آستانہ عالیہ تانزلہ شریف. اللہ کرے میری بات کوئی دل میں اتر جائے. بیٹا اگر 1.25 لاکھ انبیاء کی خواہش یہ تھی کہ ہم اس محبوب کی امتی بنے، بس بیٹے ہم نے تو کیا کیا، ہم نے آنکھ کھولی، ابا جی کے مسجد امام نو پڑھیا، ایک کان زان دو جی، سجے بنے اذان ہو گئی، کھبے بنے تکبیر پڑھی گئی، بے شک امام مسجد نے مبارک تھی، مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ گیا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. حضور کے غلاموں کے گھر آیا ہے. بے شک ہم تو ہوش ماری تھے حضور کے قدموں میں. الحمدللہ. لیکن بیٹے ان ہستیوں سے پوچھو جو وعدے کرتے رہے، لیتے رہے کہ مالک ہمیں اس محبوب کی امت میں پیدا کر دے. اللہ اکبر. ہم انبیاء کی چوائس ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا ہماری قسمت کو میں کس طرح ناز بیٹے کریں کہ یہ دنیا کی رانائیاں ایک طرف، مشکلیں، پریشانیاں، سختیاں ایک طرف. اللہ اللہ. کسی نے پوچھا نا قسمت کس سے کہتے ہیں، تو کہا کملیا تو قسمت کا پوچھتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا قسمت ہوگی میری کہ دنیا میں 7 وزیر اعظم ہیں، 206 ممالک ہیں، 4200 مذہب ہے، 4200 مذہب ہے، اور پھر بھی میں حضور کا غلام بن کے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا. سبحان اللہ. سبحان اس سے اللہ. بھی بڑھ کر کوئی بیٹے قسمت ہے. اللہ اللہ اللہ. قسمت کو نہ کوسنا، فقیر کی بات کو باندھ لینا، کبھی بھی انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی. بے شک. لیکن بیٹے نماز ہو، الحمدللہ.
مجھے یہ بتائے، میں وعدہ دے لینا چاہ رہا، پتا تو مجھے سارے کے حضور کے غلام ہیں، لیکن ہاتھ کھڑا کرنا چاہتا ہوں کیا قیامت والے دن میں اپنی گواہی دے سکوں؟ حضور کا غلام کون کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے سارے ہی ہماری ماشاءاللہ۔ اے کیمرہ مارو ذرا، حضور دے غلام ہے نا؟ بس ٹھیک ہے، ان کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو تو یاد رکھو میرے آقا کا فرمان کیا ہے۔ حضور فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سبحان اللہ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر غلام ہو تو نماز شروع کرو، اللہ اکبر، ایسا نہ ہو کہ دیر اور تیری نماز پڑھی جائے۔ بے شک۔ غلامی کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نعرے لگ دے نا غلامی مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے، بس وہ 2 دن نہیں ہے۔ جدو گولی آندی ہے نا اسی پہلے پیچھے ہٹ دیں بھائی جی اینو پہلا مارو، اے مولوی یا حافظ قرآن ہے۔ اللہ اللہ، نہیں، حضور کا بیٹے دوسرا فرمان کہ بے شک نماز دین کا ستون ہے، سبحان اللہ۔ اور تیسرا فرمان صحابہ پاک عرض کی حضور مسلمان میں، خود سرکار پوچھ رہے ہیں صحابہ سے کہ بتائیں ایک کافر اور مسلمان میں کیا چیز فرق کرتی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول آپ ہی جانتے کیا ہے۔ تو خود فرما رہے ہیں کہ مسلمان اور کافر میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ بے شک، وہ کیا ہے؟ نماز۔ سوچو بیٹے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ، اسی 2 بھی پڑھ گئے تو بڑا فکر کر رہے ہیں 2 پڑھیاں، یہ تو پتر پتہ لگا کہ قبر بے شک۔ نہیں بیٹا، حاجزی لے کے نماز جتنا، کیونکہ آپ کی روحانیت بیٹے تعلق ہمارے 2 ہے، ایک روح کا اور ایک جسم کا۔ جسم کی غذا یہ ہے جو آپ ہم کھاتے ہیں، ناز بکرے، کہتے دعوت ہے ہم کو بکرا نہ دے تو گلا کر دیں سو یہ نہیں بیٹا انہوں نے پتہ نہیں کس طرح پکایا تھے بیچارے نے۔ بیٹی کے کبھی بھی بیٹے ایک فقیر کا آپ کو مشورہ ہے، کبھی بھی بیٹی کی کسی شادی پہ جائے یہ مت کہیے گا تو اس کا کھانا اچھا نہیں تھا، بیٹے اس کے باپ سے پوچھ بیٹی کے ہاتھ کو بھی رنگنا ہے، فرنیچر بھی لینا ہے، کھانا آیا ہے یعنی کس طرح دیا ہوگا اس نے۔ اللہ اللہ اللہ، اور براتی کہتے ہیں جناب نمک کا سیدھے پسند اے نہیں ملا، کدی سوچا ہے تو بیٹی والے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، اے اپنے اس چیز پہ ڈالو، اس پہ ڈالو۔ اگر شادی پہ جاتے ہو تو بسم اللہ کرے، جو کچھ بھی ہے یار کیسا انہوں نے روٹی دیتی ہے جی الحمدللہ صحیح ہے، تو اسی تو صحیح بنو، دوسرا جو مرضی کے اندر رہے۔ بے شک، یہ یاد رکھیے گا جب آپ کہتے ہو یار اتنے گئے برات نہ سانو روٹی نہیں صحیح دیتی، یار کبھی اس کے باپ بیٹی کے والے گھر والوں سے پوچھا ہے کہ روٹی کیسے تیار کی جائے؟ اس کے اوپر 2 لاکھ کا قرض بھی چڑھا ہوگا، نیندیں بھی اڑیں گی اس کی کہ میں نے بعد میں دینا کس کو، کیسے دینا ہے۔ شاید وہ کسی ملک کا کسی چودھری کے پیرا پہ آیا کہ سرکار جی سر جی میری بیٹی کی شادی کو 1 لاکھ روپیہ دے دو یا 5000 ہی دے دو۔ سوچو اس بات، اور میری دعا ہے کہ اس چیز کو آپ ظہور کریں، کبھی بھی کسی برات کے ساتھ جائیں بیٹی والوں کے گھر سے کبھی بات نہیں نکلے آپ لوگوں سے کہ روٹی صحیح نہیں دیتی تھے، گوشت کچا سی، اتنا کچھ کھان تو بعد پھر بھی کہتے ہو یار کباب نہیں لبے۔ تم لوگ کھانے جاتے ہو بس اتنا کھاؤ جتنا رب نے تیرے قسمت میں لکھا ہے، بے شک۔ بس یہ میرے فقیر کی ایک بات ہے۔ اب ہم درود شریف پڑھ کے نعت کا آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ صلی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں اور میرے آقا کو ہر وہ زبان پسند ہے، میرے رب کو ہر وہ زبان پسند ہے، چاہے وہ فارسی ہو، پنجابی ہو، اردو ہو، انگلش ہو، کسی بھی خطے کی کوئی بھی زبان ہو، میرا رب بڑا ہی پسند کرتا ہے جس زبان سے وہ اس کے محبوب کا ذات پہ درود پاک کرتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مدینہ شریف لے جائے۔ یقین کرے وہاں کالے رنگ کے بھی ہر قسم کے بھی لوگ آتے ہیں، پوچھتے بھی کیوں آیا کہ پچھلے سال آیا تھا، دعا مانگی قبول ہو گئی۔ حضور انگلش جانتے ہیں؟ وہ تو عربی جانتے ہیں نا؟ وہاں فارسی والا بھی کہتا ہے تجھے پنجابی جا کے کہندے ہو،
पंजाबी च जाके कहने हैं हजूर सुनते पे सुभान अल्लाह असी अपनी दिल दी गल्लां करके अगले साल आए तो कल पूरियां हो गई अल्हम्दुलिल्लाह आमने दे लाल ने ये तो कहते अरबी जानते तो हजूर नूं पंजाबी कित्थों आ गई अल्लाह अल्लाह और कमलिया तेरे लिए अरबी जानते होंगे मेरा तो आका जानवरों की भी ज़बानें जानता है सुभान अल्लाह बेशक है इंसानों की नहीं हैवानों की भी ज़बानें जानते हैं मेरे आका अल्हम्दुलिल्लाह अजब फैज़ आका तेरी मोहब्बत अल्लाह अल्लाह अजब फैज़ आका तेरी मोहब्बत का दरूद तुझ पे पढ़ता और खुद सवर जाता सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रसालत सैयदी मुर्शिदी गुलाम है गुलाम ये रसूल में जो होना इश्क़ मुस्तफ़ा इसलिए हर वो तरीके से बोला बेटे आप हजूर की तारीफ करेंगे मैं आपको बात बताता हूँ बेटे हमारा दिल होता है कि या बारी ताला हमें ऐसा कर दे कि हम तुझे पसंद आ जाए यही दुआ अक्सर करते हैं बेशक एक बेटे दुनिया का महबूब है मोहब्बत है दुनिया के साथ मोहब्बत दो किस्म की मोहब्बत है एक मोहब्बत अगर दुनिया की लग जाए ना बेटा तो आखिरत भी बर्बाद हो जाती है और दुनिया भी बर्बाद हो जाती है बेशक माज़अल्लाह अगर हमें किसी गैर महरम औरत से या मर्द से मोहब्बत हो हम अपने बहन भाइयों से भी लड़ रहे होते हैं बेशक बाप को भी आंखें दिखा रहे होते हैं माँ के अंदर पुत्र तेरी शादी और करनी होती माँ काम कर जाके मुंडा भी कह रहा होता कुड़ी भी कह रही होती है मैं और कितने ब्याह करना ये वो है जिससे बर्बादी होती है बेशक आपको किसी को भी मोहब्बत हो जाए ना दुनियादार से तो हम क्या करते हैं यार मेरे भाई को भी मेरे महबूब की खबर ना हो अल्लाह अल्लाह पता ही ना चले कि मेरा महबूब कौन है ऐसे ही होता है ना या दुनिया की बात में दुनियादार बैठे ना हम सब तो खबर भी ना हो तो ये किसी को खबर हो जाए वो कहता है यार मेरा ये दुश्मन है मेरा रकीब है ये मेरे बाप को बताएगा मेरे भाइयों को बताएगा लड़ाई हो जाएगी ये तो दुनिया के महबूब की बात है दुनिया के महबूब की बात आओ बेटे रब्बे काबा के पास चलते हैं कायनात के रब के पास चलते हैं बेटे बैठ जाओ आज इन इधर ही आ रहे रब्बे कायनात के पास चलते हैं रब क्या कह रहा है रब कहता है ईमान वालों अगर तुम चाहते हो कि मेरे महबूब बन जाओ अगर तुम चाहते हो कि मैं तुझे अपना महबूब बना लूं फिर एक काम कर मालिक क्या करूं काम ये कर कि मेरे महबूब को अपना महबूब बना ले सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर मेरे महबूब को अपना महबूब बना ले मैं तुझे अपना महबूब बना लूं। अल्लाह अल्लाह बात भी समझ आई तो फिर क्यों ना बेटे हम उस महबूब से प्यार के जैसे रब भी राजी तो दुनिया भी राजी सुभान अल्लाह मजनू हुआ बदनाम लैला को दिल दे मजनू हुआ बदनाम लैला को दिल देकर अरे मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता जिसने मेरे नबी को दिल दिया तो सिद्दीक़ अकबर बन गया सुभान अल्लाह दूसरा आया तो उमर फारूक बन गया तीसरा आया तो उस्मान गनी बन गया जो गोद में खेलकर जवान हुए मेरे आका ने बाजू पकड़ के कहा लोगों सुनो जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला सुभान अल्लाह चमन चमन कली कली नगर नगर गली गली नारा बात बड़ी बड़ी लंबी है क्योंकि देर हमें होगी आज अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथ आज बेटे 5वां महीना के हमारी कंटिन्यू महफिलें चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह और ये मेरे पीर का करम है बेटे हम पान खाने वाले पीर नहीं सिगटा पीने वाले पीर नहीं हुक्के पीने वाले पीर नहीं ना ही ढोल टमके वाले ऐसे कलमे वाले पीर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वाले पीर अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह की 3 में कितनी बड़ी बड़ी महफिलें कर रहे हैं लेकिन आप लोगों का ज़ौक़ देखकर बेटे दिल करता है आपको कुछ बताने का सुभान अल्लाह पता चल रहा है कि हुजूर के गुलाम बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन बेटे अली का नारा लगाया ना इसके लिए मैं आपके साथ सलाह करना चाहता हूँ हुजूर के गुलामों प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा में सिद्दीक़ अकबर साथ हैं अली भी बैठे हुए हैं हुजूर अली के चेहरे को ताक रहे हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं हुजूर नमाज का टाइम गुजर रहा है हो गया है आपने फरमाया सिद्दीक़ अली के चेहरे को तकना इबादत है सुभान अल्लाह
یہ رجب شریف کا مہینہ ہے، حضور کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ علی کے چہرے کو تکنا کیا ہے؟ عبادت۔ پھر یہاں ہی نہیں رکے حضور، فرمایا میرے صحابہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، سبحان علی اللہ، کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ الحمدللہ۔ تو ہاسی کی کر دیں بد قسمتی اسی علی اونا دے والے کہتے جنہوں نے سٹے پیتے ہوں دے بھانگ پیتی ہوں دیا گلہ جو ملہ بائی ہوں دیا دے ٹپٹے سٹے ہوں دیا وہ علی دے نعرے لا رہے ہوں دے بھائی کفو علی کا ذکر وہ ہے جو بغیر وضو سے نہیں لیا جاتا، بے شک علی کا عشق کو مقدس سوار دیتا ہے، علی کا مجھ کو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ منکر، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ بیٹے حضور کے غلاموں یہ ذوق ہونا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو اسی طرح سلام رکھے، لیکن کوشش کے بیٹے علی مولا کا نام لو تو بیٹے کوشش کرے بابا ضرور۔ جی بیٹا اب ہم نعشی پڑھیں گے، مل کر سب نعشی پڑھیں بیٹے۔ نعشی کے آپ سب کو آتی بھی ہوگی، مل کے پڑھے، یہ دعا بھی ہے اور التجا بھی ہے، جو ہمارے ساتھ نہیں پڑھ رہا تو وہ دعا سمجھ کے آمین بولتا رہے۔ جی بیٹے ساتھ لو مدینے آجا، صد لو مدینے آقا ویگا میں جالیا، صد لو مدینے آقا ویگا میں جالیا، دل تیرے نو ترسے اگیان مانیا، دل تیرے نو ترسے اگیان مانیا، صد لو مدینے آقا دل ٹنڈیا جاوا، دل کش مدمور ہوا، او دل ٹنڈیا جاوا، دل کش مدمور ہوا، کھلیا بہشتہ دیا جیویں سب باریا، کھلیا بہشتہ دیا جیویں سب باریا، صد لو مدینے آقا سونے نو راضی کریے، رام دیا جھولیا بھریے، سونے نو راضی کریے، رام دیا جھولیا بھریے، او پر کالے نال دئیے، تالا باریا، پر کالے نال دئیے، تالا باریا، صد لو مدینے آقا کعبے دے گردے گھمیے، کعبے دے جالے چومیے، کعبے دے گردے گھمیے، لالے دے جالے چومیے، تک آئے جنت دیا سارے کے آریا، تک آئے جنت دیا سارے کے آریا، صد لو مدینے آقا سب دا طبیب ہوتے، سب دا طبیب ہوتے، سب دا طبیب ہوتے، سب دا طبیب ہوتے، ہولیاں مدینے جا کے دور بیماریاں، ہولیاں مدینے جا کے
اپنی گلے خراب ہمارے ہو انشاءاللہ اللہ پاک نے اس بیٹے کو ترقیاں دے آمین سکون قلم ملا تو لشت حجات ملی سکون قلم ملا تو لشت حجات ملی در حبیب ملا تو ساری کائنات ملی ہوئے ہیں حضرت یوسف بھی حسین زمانے میں ہوئے ہیں حضرت یوسف بھی حسین زمانے میں مگر آقا ان کو بھی تو تیرے حسن کی زکاة ملی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ رحمت مصطفیٰ ماشاءاللہ بڑی ٹائم پہ رجب شریف کا مہینہ بھی ہے تو بیٹے یہ حقیقت بات یہی ہے کہ جس کے لیے حضور فرمایا ہو کہ علی میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ سبحان اللہ ایک صحابی رسول آئے نا علی کی بارگاہ میں پیر بھائی جو تھے تو اس نے آگے کہا کہ علی نبی سے ملنا ہے آقا سے ملنا ہے تو علی نے کہہ دیا کہ نبی سے ملنے کے لیے علی کو 2 بار ملنا پڑے گا سبحان اللہ اب جب اس نے یہ بات تو سن لی لیکن دل میں بڑا ملا رہا ہے ابھی یہ کیا کمال ہو گیا ہے کہ علی کو ملنا ہو نبی کو ملنا ہو تو علی کو 2 بار ملنا پڑتا ہے یہ کیا ہو گیا جا کر حضور کی بارگاہ میں اس نے اسی طرح عرض کرتی حضور جو علی پاک ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو ملو گے نا تو علی کو 2 بار ملنا پڑے گا اللہ اچھا بلاؤ علی کو علی آگے علی یہ آپ نے بات کہی جی کہی یہ کیوں کہی حضور آپ کا فرمان پورا کیا ہے علی میں نے کیا بولا ہے حضور آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے علی لوگوں سنو میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ پہلے ایک بار جائے گا تو پھر نام کے بھی تو سبحان اللہ علی ہو گئی اللہ اکبر آتے تو میرے آقا بیٹے مسکراتے بھی تھے صحابہ پر تشریف فرما ہے تو حضور کھجورے کھا رہے اب سب کے حصے میں 10 کھجورے آ گئے بے شک پیارے آقا کریم صاحب نے کھجور کھائی اور گٹلی پکڑی گٹک تے علی دے گرا سبحان اللہ وہ بھی اپنی رکھی گا تو مسکرا کے فرماندے صحابہ ذرا تک کو 6.5 بندے انہیں نہیں بھوک لگی ہے وہ 20 کھجورا کھا گیا سبحان اللہ آگے بیٹے میرے آقا نے جب یہ کتنے سارے صحابہ ان دیکھ رہے علی دی طرف علی پھر علم کا شہر دروازہ سی اللہ آپ نے فرمایا میرے پیر بھائیو حضور کے غلاموں ساڑھے چکو ایک ایسی ہستی ہے انہوں نے نہیں بھوک لگی وہ کٹیاں نہ خیس میں دکھا گئے سبحان اللہ اللہ یہ ساڑھے چکو ایک ایسی ہستی ہے کہ انہوں نے نہیں بھوک لگی وہ کٹیاں سمیت کھجورا کھا گئے اللہ اکبر بیٹے اس طرح ہنسنا اس طرح پیار کرنا اس طرح محبت کرنا یہ حضور کی سنت ہے بے شک نبی فرق بیٹی کیا دیکھو نا اللہ پاک نے لقب رکھے ایک ان کو نام دیے لکھنے والا میں لکھتا ہوں کہ نبی رسالت علی امامت سبحان اللہ نبی رسالت علی امامت نبی حکومت علی ریاست علی عدالت نبی عدالت علی وکالت سبحان اللہ نبی رسالت علی امامت نبی حکومت علی ریاست نبی عدالت علی وکالت نبی سخاوت علی وراثت نبی رسول اللہ علی اسد اللہ نبی حبیب اللہ علی ولی اللہ سبحان اللہ نبی رسول اللہ علی اسد اللہ نبی حبیب اللہ علی ولی اللہ نبی حفیظ علی حافظ نبی قرآن علی زبان نبی قرآن علی زبان حضور کے غلاموں دا تڑپ جاؤ نبی ابتدا علی انتہا نبی ابتدا علی انتہا نبی شہر علی دروازہ سبحان اللہ ابھی میں نے ذکر کیا اللہ اکبر نبی رسول اللہ علی اسد اللہ نبی حبیب اللہ علی ولی اللہ نبی ابتدا علی انتہا ارے نبی
علی شہر علی دروازہ نبی مصطفیٰ علی مرتضیٰ نبی مال کے مختار نبی مال کو مختار علی حیدر قرار سبحان اللہ نعرہ